تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قبر میں جائے گا نا، اگر کسی کو کمرے کے اندھیرے میں پتہ چل جائے کہ یہاں ایک سانپ ہے، کون بہادر ہے اس رات کمرے میں رات گزار دے؟ اندھیرا بھی ہے اور پتہ ہو کہ ایک سانپ ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈسے بھی صحیح، ہو سکتا ہے نہ ڈسے اور ہو سکتا ہے اس پہ حملہ آور نہ ہو، لیکن رات نہیں گزارے گا، نہیں گزارے گا۔ اور سچے نبی نے بتایا ہے جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا قبر کے اس اندھیرے کمرے کے اندر صرف سانپ نہیں ہوگا بلکہ گنجا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں گے، اور اس کے منہ کے پاس 2 نقطے ہوں گے جو اس کے اور زہریلے ہونے کی نشانی ہو، اور وہ آئے گا اور اسے لپٹ جائے گا اور اس کے سامنے والے چہرے کے حصے پہ سے پکڑ کر کہے گا یہ وہ تیرا خزانہ ہوں جو جس کو تو اکٹھا کیا کرتا۔ یہ اللہ کے سچے نبی نے بتایا ہے، اور سب کچھ بتایا ہے اس امت کی خیر خواہی میں، سب کچھ بتایا ہے اس امت کی خیر خواہی میں، اس لیے کہ وہ نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ اس نبی کی ساری تعلیمات اس انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کہ اس سے پہلے کہ دھوکہ کھا بیٹھے اور اس سے پہلے کہ اس مصیبت سے اس کا واسطہ پڑے، اپنی حفاظت کی شکل اختیار کر لے، کہ یہ دولت جسے یہ اکٹھا کیا کرتا تھا، الذی جمع مالا وعدد، جمع کر رہا ہے، اور اتنی ہوس ہے، روز گنتا ہے کتنے ہو گئے، روز گنتا ہے کتنا ہو گئے، الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، ایسا دولت سے کچھ اس کا دل لگا ہے جیسا لگتا ہے یہ ہمیشہ دولت اسے ساتھ رکھے گی، کلا، نہ ایسا نہیں ہو، لینبذن فی الحطمہ، یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ، جانتے بھی ہو یہ حطمہ ہے کیا چیز، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو جسموں تک نہیں پہنچے گی، دلوں تک اس کی رسائی ہو۔ یہ وہ ہے الذی جمع مالا وعدد، مال اکٹھے کر رہا ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں مال اکٹھا۔ تو میرے عزیزو، بدترین بخل ہے کہ فریضہ زکوٰۃ اور جہاں جہاں ان مالدار صاحب مال کے لیے واجب خرچ کرنا وہاں خرچ نہ کرو، وہاں خرچ نہ کرو، یہ دولت اس کے لیے مصیبت ہے، یہ دولت اس کے لیے مصیبت۔ تو پھر عزیزو، اگر اس دولت کو پاک کرنا ہے، اس مال کو پاکیزہ بنانا ہے، اس مال کو مبارک بنانا ہے، تو فکر ہو کہ اس میں اللہ کا حق باقی نہ رہے، اس میں اللہ کے بندوں کا حق باقی نہ رہے۔ کل قیامت میں اللہ کے بندے اس سے مطالبہ کریں گے اپنے حق کا کہ دنیا میں انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ مخلوق کا حق ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کو اپنا مخزن بنایا ہوتا ہے، جنہیں اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور ان کے واسطے سے امت میں، مخلوق میں وہ چیزیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ جب تک یہ تقسیم کرتا رہتا ہے اللہ بھی دیتا رہتا ہے، اور جب یہ اکتانے لگتا ہے اللہ بھی اس سے یہ توفیق اور یہ دولت چھین لیتا ہے۔ یہ تو خوش نصیب ہے، اللہ نے اسے اپنا خزانہ بنایا ہوا ہے اور اسے دے رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے تقسیم کروا رہا ہے تو اللہ کا، اور اللہ اس کے ہاتھ سے تقسیم کرا کے اسے نوازنا چاہتا ہے۔ جب تک تقسیم کرتا رہے گا اللہ اسے اور دیتا رہے گا، جہاں اس نے تنگی اور بخل کا مظاہرہ کیا اللہ کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ یہ کون سا آسمان سے گرا ہے؟ اللہ کسی اور کو دے دے گا اور اس کو یہ سعادت بخشے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ تو بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مال دے اور پھر خرچ کرنے کی توفیق۔